اسلامی جمہوریہ پاکستان کی زبانیں۔ ہم اپنے خیالات کا اظہار زبان کے ذریعے اس لیے کرتے ہیں کہ زبان انسانی جذبات کے اظہار کا ایک قدرتی اور مؤثر ذریعہ ہے۔ اس سے ہم اپنے خیالات اور احساسات دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ کسی بھی زبان کی موجودہ شکل ایک طویل شاعری اور مسلسل محنت کا نتیجہ ہے۔ ابتدا میں انسان محض محمل آوازوں کے سہارے اپنے جذبات اور احساسات دوسروں تک پہنچاتے تھے۔ آہستہ آہستہ ان آوازوں نے مختلف الفاظ کی شکل اختیار کر لی۔ اس طرح الفاظ ان کے استعمال سے زبان ایک اہم ذریعہ اظہار بنی۔ انسان نے ابتدا میں زبانوں کو اپنے اندرونی کیفیات کے اظہار کے لیے استعمال کیا، لیکن بعد میں معاشرتی، معاشی، طبی اور مذہبی ضرورتوں کے پیش نظر اس میں تبدیلیاں آتی رہیں۔ یوں ہر علاقے اور معاشرے کی زبان اپنے اپنے مخصوص انداز اختیار کرتی گئی۔ اس طرح مختلف انسانی زبانیں بولی پیدا ہوئی۔ معاشی ضرورتوں اور انسان کی شعوری اور لاشعوری محسوسات میں تنوع کے ساتھ ساتھ زبان کے استعمال میں پھیلاؤ آتا گیا اور الفاظ مؤثر ہونے لگے۔ زبان کے ارتقاء میں اس مرحلے پر ادب نے جنم دیا۔ ادب میں اگر علاقائی ترجمانی ہو تو یہی ادب لک ادب کہلاتا ہے۔ اس قسم کے ادب سے اس خطے کے بولنے والوں کے مزاج، ثقافت، پس منظر، احساسات کی ترجمانی ہوتی ہے۔ جب اس قسم کا ادب اظہار کا مؤثر وسیلہ بن جاتا ہے تو زبانوں کے ذخیرہ الفاظ میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے، تو معاشرہ شعوری اور لاشعوری کیفیات کے اظہار کے لیے معیاری ادب تخلیق کرتا ہے۔ کوئی زبان جتنی زیادہ قدیم ہوگی، اس میں اتنا زیادہ ذخیرہ الفاظ وسیع ہوگا اور وہاں کے ادب کے حوالے سے اپنے معاشرے کی نمائندگی کی صلاحیت رکھتی ہوگی۔ پاکستان ایک ایسا خطہ زمین پر واقع ہے جہاں سے کئی قسم کے قدیم تہذیبی ورثے ملے ہیں جو اپنی ترکیب اور معاشرتی اقدار کے لحاظ سے مختلف صنف ہائے ادب کے مالک ہیں۔ آریہ جو زبان بولتے تھے وہ بھی آرائیاں کہلاتی تھی اور آج اس کے مختلف شاخیں ایران، افغانستان، بھارت اور پاکستان میں پھیلی ہوئی ہیں۔ مثلاً پنجابی، گجراتی، سندھی، کشمیری، آسامی، نیپالی آرائیوں کی ہندوستانی زبانیں ہیں۔ کوہستانی، فارسی، بلوچی اور پشتو ان کی ایرانی زبانیں ہیں۔ مشترکہ نسل اور قریبی زبانوں کے باوجود پاکستان اور بھارت، ایران اور افغانستان کے باشندوں کے مزاج ایک دوسرے سے ملتے ہیں، مختلف ہیں۔ پاکستان کی قومی زبان اردو ہے۔ اس کے علاوہ ہم علاقائی زبانیں سندھی، پنجابی، بلوچی، پشتو، کشمیری ہندو کو براہو اور سرائیکی وغیرہ بولی جاتی ہے۔ ان کی تعلیم یونیورسٹی کی سطح تک دی جاتی ہے۔ مختلف زبانیں ہونے کے باوجود پاکستان کے لوگ جہاں ایک مذہب کی لڑی میں پروئے ہوئے ہیں، وہاں ان میں ایک رشتہ زبان کا بھی ہے۔ زبان کا یہ رشتہ باہمی انحصار اور زبانوں کے احترام سے پیدا ہوا جسے اردو کے نام سے جانا جاتا ہے۔ قومی رابطے کی زبان اردو۔ اردو جہاں رابطے کی زبان کی حیثیت رکھتی ہے، وہاں یہ قومی تشخص کی علامت بھی ہے۔ اردو ترکی زبان کا لفظ ہے۔ اس کے معنی لشکر کے ہیں۔ جب جنوبی ایشیا میں مسلمانوں کی حکومت مضبوط ہوئی تو انہوں نے اپنے لشکروں میں مختلف علاقوں کے لوگ بھرتی کیے۔ ان میں عربی، ایرانی، ترکی، ہندوستانی، پنجابی، سندھی، پٹھان، بنگالی اور بلوچ وغیرہ شامل تھے۔ ظاہر ہے یہ لوگ مختلف زبانیں بولتے تھے۔ ان کے میل جول سے ایک نئی زبان پیدا ہونے لگی۔ چونکہ یہ زبان لشکر اردو سے وابستہ لوگ بولا کرتے تھے، اس لیے اسے اردو کا نام دیا گیا۔ اردو نے مختلف ادوار میں اپنے کئی نام تبدیل کیے۔ شروع میں اسے ہندی اور ہندوستانی کہا جاتا تھا۔ بعد میں یہ ریختہ کہلائی۔ اس کے بعد اردو معلیٰ اور اب صرف اردو کے نام سے پکاری جاتی ہے۔ مختلف مراحل میں ناموں کی طرح اس کا ادبی آہنگ بھی بدلتا رہا۔ مثلاً امیر خسرو ہندی یا ہندوؤں کے قدیم شاعر گردانے جاتے تھے۔ یہ ریختہ کے دور میں مصطفیٰ وغیرہ اور ردائے معلیٰ کے دور میں مرزا غالب اور ذوق وغیرہ مشہور تھے۔ 1847 میں آگرہ کے بجائے شاہ جہاں نے دلی کو اپنا دارالخلافہ بنایا تو لشکری زبان بولنے والی اور دلی کو زبان بولنے والے ایک ہی بازار میں رہتے تھے۔ بادشاہ نے اس بازار کو اردو معلیٰ کے نام سے پکارنا تجویز کیا، لہٰذا وہاں بولی جانے والی زبان کو اس نسبت کے اردو معلیٰ یا زبان دہلوی کہا جانے لگا۔ جب یہ زبان دکن اور گجرات پہنچی تو اسے دکن اور گجراتی کہا گیا۔ اس کے مقبولیت کو دیکھ کر امراء نے اس کی ترقی کے لیے خصوصی کوششیں کی۔ اس طرح یہ بولی چال کی سطح سے بلند ہو کر بہت جلد ادبی درجے تک پہنچ گئی۔ اردو غزل کا پہلا دیوان سلطان محمد قلی قطب شاہ ڈالی گولکنڈہ نے مرتب کیا۔ دکن ہی کے ولی دکن کا شمار بھی اردو کے ابتدائی شاعری میں ہوتا ہے۔ جن دکنی شاعرہ نے اردو ادب کا دامن وسیع کیا، ان میں مرزا محمد رفیع سودا، میر تقی میر، میر خواجہ، میر درد شامل ہیں۔ دہلی اور دکن کے علاوہ